ہندوستان نے پاکستان کا جو ڈوسی اور اپوزیشن لی تھی اس سے ظاہر ہے ایز ایکسپیکٹڈ ہندوستان کی حکومت نے اسے رد کر دیا اور اسے کہا کہ یہ پاکستان کی ایک فگمنٹ آف امیجنیشن ہے. تاہم جو بات دلچسپ ہوئی کہ ہندوستان کی منسٹری آف ایکسٹرنل افیئرز نے بڑے جنرلائز ٹرمز میں پاکستان کے الزامات کو رد کیا, کسی اسپیسیفک چیز کا جواب نہیں دیا. انہوں نے کہا کہ اسامہ لادن پاکستان سے نکلا تھا. پاکستان کے پرائم منسٹر نے پاکستان کے پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کے اسامہ لادن کی تعریف کی, اسے ایک بہت شاندار شخص قرار دیا, اور فواد چودھری نے اسمبلی کے اندر یہ مانا کہ پاکستان نے پلوامہ کا حملہ کرایا ہوگا. یوں جنرلائز ٹرم میں اسے رد کیا, لیکن کوئی اسپیسیفک جواب جو ہے وہ ہندوستان کی طرف سے نہیں دیا گیا. اس کی کیا اہمیت ہے, کس حد تک کامیاب ہوگی, یہ کہاں تک جا پائے گی؟ کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ہندوستان کا جو ایک ویژن ہے افغانستان کے حوالے سے وہ پیس کا ہے اور ڈسٹربنس کا نہیں؟ دیکھیے ڈاکٹر صاحب, بات کچھ ایسی ہے کہ اگر آپ کے پاس, جیسے کہ اب دعویٰ کیا جا رہا ہے, اگر آپ کے پاس, ہمارے پاس ناقابل تردید ثبوت موجود ہیں اور یہ ساری ٹرانزیکشن جو ہوئی ہیں, جن لوگوں کو بھیجا گیا ہے, جن کو ذمہ داری سونپی گئی ہے, جن کو مختلف ذمہ داریاں سونپی گئی ہیں بلوچستان میں اور فرنٹیئر میں, ٹرائبل ایریا میں, اگر ہمارے پاس اس کے ثبوت موجود ہیں تو پھر تو بات آگے جانی چاہیے, اور ان لوگوں کو جو ان کے سہولت کار ہیں یا جنہوں نے پیسے وصول کیے ہیں, یا ان کے ساتھ رابطے میں ہیں, یا ان کے بحث پہ انہوں نے بلوچستان میں گوادر سے لے کے یہاں پشاور تک, ٹرائبل ایریا تک کارروائیاں کی ہیں, کوشش کی ہے, ان لوگوں کے خلاف فوری طور پہ کارروائی کی جائے, کیونکہ آپ کے پاس ثبوت ہیں. اب دیر کس بات کی ہے؟ ان کا ٹرائل ہونا چاہیے, اور یہ ٹرائل جو ہے اگر آپ کے پاس ثبوت ہوں گے تو یہ ٹرائل ریزلٹ ہوگا, ان کی کنوکشن میں ریزلٹ ہوگا, ان کا نتیجہ یہ کنوکشن ہوگا, تو دنیا کو پتہ لگ جائے گا کہ یہ ایک فیئر ٹرانسپیرنٹ ٹرائل سے ہو کر گزرے ہیں اور ان لوگوں کو سزا دی گئی ہے, کیونکہ یہ ہندوستان کے لیے کام کر رہے تھے اور پاکستان کو ڈی اسٹیبلائز کرنے کی کوشش میں مصروف تھے. ایمبیسڈر صاحب, پرابلم یہ ہے اس آرگومنٹ کے اندر کہ ان میں سے بہت سے لوگ جن کے ساتھ بینکنگ ٹرانزیکشنز ہوئی ہیں وہ نیسیسریلی کوئی پاکستان کی سرزمین میں یا پاکستان کی کسٹڈی میں نہیں ہے. یہ تو انفارمیشن کے طور پر ان کے نام بتائے گئے ہیں. یہ جس آپ تو ایسے کہہ رہے ہیں جیسے یہ تمام لوگ جن کے ساتھ بینکنگ ٹرانزیکشنز ہوئی ہیں یہ گرفتار ہیں. فار انسٹنس اللہ نظر کے بارے میں بلوچستان کے حوالے سے جو باتیں بتائی گئی ہیں, میرا تو نہیں خیال کہ ڈاکٹر اللہ نظر جو ہے وہ پاکستان گورنمنٹ کی کسٹڈی میں ہے. تو یہاں تو ایک انفارمیشن پریزنٹ کی گئی ہے, آپ تو جو آرگومنٹ بلڈ اپ کر رہے ہیں وہ تو ہندوستان بھی نہیں کر سکا ابھی تک. دیکھیے پاکستان میں جو لوگ ہیں ان کے تعاون کے بغیر, ان کے انوالومنٹ کے بغیر ہندوستان یہاں پہ کوئی کارروائی کر ہی نہیں سکتا. اگر آپ کے پاس ثبوت آ گئے ہیں تو جو لوگ پاکستان کے اندر ہیں, آخر انہوں نے ہوا میں تو کوئی کارروائی نہیں کی, انہوں نے زمین پہ کارروائی کی ہے. یہاں پہ آپ کے بلوچستان میں کارروائی کی ہے, ان کو سپورٹ, بلوچ لبریشن آرمی کو سپورٹ کیا ہے. یہاں پہ ٹرائبل ایریا میں جو تنظیمیں ہیں ان کو سپورٹ کیا ہے. تو یہ آخر آپ کے پاس جب اتنے ثبوت ہیں تو کچھ نہ کچھ تو آپ کے پاس ہوگا. 5 آدمی ہوں گے, 10 آدمی ہوں گے بلوچستان میں, صوبہ سرحد میں, ٹرائبل ایریا میں, تو ان کے خلاف تو آپ کارروائی شروع کر لیں. یہ تو اگر اسی طرح رہا تو آپ کا جو نیریٹو ہے وہ دنیا کبھی تسلیم نہیں کرے گی, کیونکہ یہ صرف ایکوزیشنز ہیں. اگر ایکوزیشنز کے پش پہ کوئی آپ کے پاس ڈاکومنٹری ایویڈنس ہے, کوئی سالڈ ایویڈنس ہے, تو آپ آگے جائیں اور ان کو کنوکٹ کرانے کی کوشش کریں, عدالتوں میں ان کو لے جائیں, تب جو ہے وہ کریڈیبلٹی آپ کی ریسٹور ہوگی اور ان لوگوں کو سزا ہوگی. پہلی بات تو یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جہاں تک انڈیا کی ویژن کی بات ہے افغانستان میں, دیکھیے پاکستان کے خلاف کارروائیاں کرتے رہنا یا پاکستان کو ڈی اسٹیبلائز کرنے کی کوشش کرنا, افغانستان کے ساحل کو استعمال کرنا, یہ ایک علیحدہ بات ہے, اور یہ بالکل ممکن ہے کہ ہندوستان ایسا کر رہا ہو اور ہو سکتا ہے کرتا رہا ہو اور آئندہ بھی کرتا رہے گا. اس کی ذمہ داری تو افغان حکومت پہ عائد ہوتی ہے. لیکن جہاں تک افغانستان کی اپنی امن کی بات ہے, وہ تو ہندوستان کے انٹرسٹ میں اسی لیے ہے کہ انہوں نے جو $3 بلین وہاں پہ انویسٹ کیے ہیں اور جو سینٹرل ایشیا تک وہ ایکسیس کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, جو ہائیڈرو کاربن وسائل ہیں ان سے استفادہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, جو چابہار سڑک انہوں نے بنائی ہے, تو یہ تو اسی لیے بنائی ہے کہ وہ سینٹرل ایشیا کے ساتھ ان کو ایک سپرنگ بورڈ مل جائے, ان کو ایک برج ہیڈ مل جائے. تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو معاملات ہیں, جس قسم کی پوزیشن پاکستان فارن آفس نے لی ہے,
یہ عدالتی میٹرز کے ذریعے سیٹل ہو سکتی ہے یا اس کو کسی اور طرح سے پش کرنا ہوتا ہے اس نیریٹو؟ دیکھیے موعد، ہمارے لیے یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے، کیونکہ جہاں تک ڈوسیئرز کا تعلق ہے، یہ ڈوسیئر بہت ہی کمپریہنسو ہے. میں نے دیکھا تو نہیں، لیکن اخبار میں جو پڑھا ہے اور جو ٹیلی ویژن وغیرہ پہ دیکھا ہے، اس سے پہلے ہم کئی ڈوسیئرز جو ہیں ہندوستان کے حوالے کر چکے ہیں، اور ان ڈوسیئرز میں اتنی تفصیل نہیں تھی جتنی اس میں ہے، لیکن بہرحال اس قسم کی ایویڈنس ہم نے ان کو ضرور پہنچائی ہے. ایک فورم تھا جوائنٹ اینٹی ٹیرر میکنزم، جو کہ 2006 میں بنا تھا، اور اس کے تحت ہم نے یہ ٹیررزم اینٹی ٹیرر میکنزم کے تحت ہم نے ہندوستان کو ڈوسیئر پیش کیے. میں اس وقت ہائی کمشنر تھا ایک دفعہ، تو وہاں ہم نے خود پیش کیا، جس میں انکانٹروورٹیبل ایویڈنس ویڈیو کے ساتھ تھا کہ انڈین ایمبیسی کابل میں ایک بلوچی کو پاسپورٹ دے رہی ہے، اور اس کے نام پہ ان کا پاسپورٹ دیا، اور ہم نے جب بتایا تو آگے ان کے پاس جواب کوئی نہیں تھا. ان اے میٹنگ اکراس دا ٹیبل، سٹنگ اکراس دا ٹیبل. تو ڈوسیئر دیے جا چکے ہیں پہلے بھی، اب یہ ڈوسیئر دیا ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ ہم اس کو آگے ثبوت کے باوجود بات کو آگے لے جانے کے لیے ہمارے پاس کیا ہے. دیکھیے نا، ثبوت تو ہم دے دیں گے، لیکن کیا ہمارے یہ جو ثبوت ہیں اس کو کس حد تک انٹرنیشنل کمیونٹی ایکسیپٹ کرتی ہے. یہ ہے کہ پاکستان کے نیریٹو کو ہمدردی سے دیکھا جائے گا ترکی کے اندر اور چین میں، اور اس کا مذاق اڑایا جائے گا امریکہ میں، برطانیہ میں، آسٹریلیا میں اور فرانس نے. یہ وہی ممالک ہیں جنہوں نے بالا کوٹ کی سٹرائک کے بعد کہا کہ پاکستان کو ہندوستان کی بات کو مان لینا چاہیے. اور آن دا ریورس سائڈ جب ہندوستان اپنا ایک آرگومنٹ دے گا تو انہی ممالک کے اندر اسے سمپیتھیٹکلی دیکھا جائے گا، اور چین میں اور ترکی میں اسے جو ہے ریجیکٹ کر دیا جائے گا. رشیا جو ہے نیوٹرل رہے گا، جرمنی اور جاپان نیوٹرل رہیں گے. اب کیا کہیں گے سر آپ؟ دیکھیے ڈاکٹر صاحب، ایلیگیشنز کا مقصد جب ہم کہتے ہیں کہ یہ ایلیگیشن ہیں، اس کا یہ مقصد نہیں ہے کہ یہ انفاؤنڈڈ ہیں، یہ غلط ہیں. اس کا مقصد صرف یہ ہے کہ ایلیگیشن آپ کے پاس ہیں، ایویڈنس آپ کے پاس ہے، اب آگے جا کے ان لوگوں کے خلاف کارروائی کریں. یہ یہاں پہ ٹھہرنے کی بات نہیں ہے کہ آپ کے پاس دنیا آپ کے اس کو پوائنٹ آف ویو کو، آپ کے سٹینڈ کو، آپ کے سٹانس کو اس وقت ایکسیپٹ کرے گی جب آپ ان کو عدالت میں لے جائیں گے، اور بعض لوگ کو کنوکشن ہو جائے گی، ان کو قید کر دیا جائے گا، ان کو سزا ہو جائے گی. لیکن ایک بات ہے کہ جو یہ تو ہم اصول کی بات کر رہے ہیں، تھیوری کی بات کر رہے ہیں، لیکن جو گراؤنڈ ریئلٹیز ہیں، جو آبجیکٹو ریئلٹیز ہیں، وہ یہ ہیں کہ ہندوستان اتنا بڑا ملک ہے، اتنی بڑی اکانومی ہے، ان کی اتنی زیادہ ٹریڈ ہے، ان کے اتنے تعلقات ہیں کہ کوئی بھی ملک کشمیر کی خاطر ہندوستان کو پبلکلی کنڈیم کرنے سے پہلے بہت سوچے گا. یہی تو ہندوستان کا ایڈوانٹیج ہے. اسی لیے تو آپ جو بات کر رہے ہیں کہ امریکہ نے اور فلاں ملک نے جو ہے وہ پاکستان کے سٹانس کو ایکسیپٹ نہیں کیا، کیونکہ ہندوستان ان کے، اب دیکھیں نا، ہندوستان اور چین کے درمیان کتنی رقابتیں ہیں. ساؤتھ چائنا سی میں ان کے جو ہے وہ ٹکراؤ ہے، مفادات کا ٹکراؤ ہے، پھر دلائی لاما کا ہے، پھر اروناچل پردیش میں جو انریزالو بارڈر ہے اس کی بات ہے. لیکن تجارت ان کی $90 بلین تک پہنچ گئی ہے. تو یہ تو گراؤنڈ ریئلٹیز کو ہمیں دیکھنا ہوگا.